حکیم صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی رات میں ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا ایک دم سے سوئے سے ان کی ٹانگ میں کڑل پڑ جاتی ہے، وہ چیخیں مار کے اٹھ جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے اس کی اور اس کے لیے کوئی نسخہ، کوئی ریمیڈی موجود ہے؟ جی آپ نے بالکل بڑا اچھا کوشچن کیا ہے کہ کڑل پڑ جاتے ہیں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ناڑ تے ناڑ چڑھ جانا. کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں. ہاں جی وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ان کی ایج بڑھتی ہے، ایج زیادہ ہوتی ہے نا، تو ان کو یہ کڑل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کو زیادہ تو ٹانگوں میں پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹانگوں میں پڑ گئے تو وہ پھر بڑے پریشان ہوتے ہیں. ناڑ تے ناڑ چڑھ گئی، پھر کوئی آتا ہے ان کو اچھی طرح پش کرتا ہے، دباتا ہے یا مساج کرتا ہے وہاں پہ، تو پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ 1 2 3 4 منٹ کے بعد وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یہ کڑل پڑنا بھی کہتے ہیں، ناڑ تے ناڑ چڑھ جاتی ہے یہ بھی کہتے ہیں، پھر اعصابی کمزوری، مسکولر ویکنس بھی کہتے ہیں. تو اس کے لیے میں ان کو بہت آسان سا گھریلو ریمیڈی بتا دیتا ہوں. یہ نٹس جو ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹس جو ہوتا ہے، وہ جو ہے نا اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں ایسے لوگ. اچھا، اس میں ایک اور میں بات بتاتا ہوں. یہ عام طور پہ پہلے تو ہوتا تھا نا 50 سال کے بعد، 60 سال کی عمر میں جا کے. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کی جو گھریلو ہم گھر میں فاسٹ فوڈ وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اکثر 25-30 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ 50 سال کے بعد. میں نے انفیکٹ کچھ بچوں کو بھی دیکھا ہے، بہت ینگ لوگوں کو بھی، بچوں کو، ٹین ایج کے جو لوگ ہیں وہ بھی سم ٹائمز شکایت کرتے ہیں کہ جی ٹانگ میں خلل پڑ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے مدرز وہ فاسٹ فوڈ پہ بچوں کو کنورٹ کیا ہوا انہوں نے، تو وہ کوئی ایسی دیسی چیزیں جیسے کہ مرغی کا گوشت، دیسی مرغی کا گوشت نہیں ہے، برائلر کھاتے ہیں یا اس طرح کی وہ چیزیں کھاتے ہیں، تو وہ ان کو اندر وہ طاقت وہ نہیں آتی. تو بہرحال اس کے لیے میں بتاتا ہوں، اس میں وائٹامن، کیلشیم، منرل، آئرن، پوٹاشیم، ہر چیز دنیا کی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ بادام لے لیں، ہم وزن جتنے بھی ½ کلو لے لیں، 1 پاؤ لے لیں، ہم وزن وہ پستہ لے لیں، ہم وزن وہ کاجو لے لیں. ٹھیک ہے، بادام، پستہ، کاجو اور اخروٹ، یہ چاروں چیزیں وہ لے لیں. اس میں کچھ مقدار میں وہ اس میں چاروں مغز استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں تو اس کے اندر اس کو ایک بوٹل میں رکھ لیں، اس کے اندر شہد ڈال لیں. جن کو شوگر نہیں نا ہے وہ شہد ڈال لیں. صبح ان کو ناشتے میں استعمال کریں نیم گرم دودھ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ ان کو طاقت ملے گی. پٹھے ان کے میں نے پہلے جیسے بتایا کہ اس کے اندر ہر قسم کے وائٹامن، ہر قسم کی چیز ہوگی. 3 سے 4 دن استعمال کریں گے نا، اس کے بعد کڑل پڑنا جس کو ناڑ پہ ناڑ چڑھنا کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. یا اس طرح کر لیں، بعض لوگوں کو شوگر ہوتی ہے وہ نہیں شہد استعمال کرتے، وہ اس کو گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کرنے کے بعد دودھ رات کو لے لیں، مثال کے طور پہ 2 گلاس دودھ کے لے لیں. اس کو اچھی طرح ابالیں. ابالنے کے بعد جب وہ 1 گلاس رہ جائے گا نا، اس کو وہ دودھ اور چمچ کے ساتھ جو نیچے ان کے انگریڈینٹ بیٹھ جاتے ہیں، بادام، پستہ، اخروٹ، وہ ویسے اس کے ساتھ وہ کھا لیں. پاؤڈر فارم میں نہیں، وہ لیکوڈ فارم میں ہوگا. نیچے وہ انگریڈینٹ بیٹھ جاتے ہیں اس کے، وہ بادام، پستہ اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرات میں ہوگا. وہ اور کھانے کا مزہ آئے گا ان کو. اس میں وہ چینی وغیرہ استعمال نہ کریں. اور آپ یقین کریں، یہ قدرت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے نعمت ہے. یہ کڑل اور اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، ہر قسم کی کمزوری اس سے ختم ہو جائے گی اور بالکل نیچرل ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے، گرمیوں میں؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. آج کل تو گرمیوں میں قلیل مقدار میں 1 دن چھوڑ کے 1 دن بعد یا 2 دن چھوڑ کے 1 دن بعد، مثال کے طور پہ اگر وہ 3 ٹیبل سپون استعمال کر رہے ہیں، اس کو 1 کر دیں، 2 کر دیں. ٹھیک ہے. اور گرمیوں میں اس کی شیپ چینج کر دیں. اس کو نا آپ جوس میں استعمال کر لیں. مثال کے طور پہ آج کل وہ کیلا، بنانا کا جوس بناتے ہیں یا کوئی بھی جوس، ملک شیک بناتے ہیں، آم کا جوس بناتے ہیں، اس کے اندر یہ تھوڑے نٹس استعمال کر لیں. وہ ویسے تو کہتے ہیں کہ 1 مٹھی میں جتنے نٹس آئیں وہ آپ ڈال لیں. بیسیکلی آپ نے نٹس یوز کر جی، نٹس یوز کر، اس کو گرائنڈ کر لیں، جوس میں استعمال کر لیں. اس کی وہ ہوگا تاثیر، وہ چینج ہو جائے گی. آپ کو طاقت تو ملے گی لیکن گرمی اندر حدت نہیں ہوگی، نہ مثانے میں، نہ جگر میں، نہ معدے میں. تو لیکن اس کی تاثیر چینج ہو جائے گی، افادیت وہی رہے گی اس کی. ٹھیک ہے. تو حکیم صاحب، جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے وہ موسٹلی نٹس کھانے سے تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل کم مقدار میں کھا لیں نا. دیکھیں، جب بھی آپ کسی بھی چیز سے تجاوز کریں گی وہ نقصان کرے گا. وہ ٹھیک بھی بندہ ہوگا نا، اس کو بھی نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں 2-3 لے لیں، بادام 3 لے لیں، آپ کاجو 3 لے لیں، آپ پستہ، وہ اتنے 1 مٹھی بھر ہو جائیں گے. میں نے بتایا نا، مٹھی بھر کھانا، اس سے انشاءاللہ بلڈ پریشر ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ وہ اس پہ افیکٹ ہی نہیں کرے گا، نقصان ہی نہیں ہوگا. اچھا، گرمیوں میں لوگ جو ہے ڈرائی فروٹس کھانے کے لیے موسٹلی انہیں پانی میں
تھوڑی دیر رات کو جیسے بھگو دی اور صبح وہ کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ٹھنڈی ہو جاتی ہے تاثیر. اس میں یہ ہوتا ہے بادام اکثر جو ہے نا وہ بھگو دیتے ہیں یا دودھ میں بھگو دیتے ہیں, تو پھر اس کا چھلکا اتار کے تو استعمال کر لیتے ہیں. ہاں تاثیر لازمی بات ہے. آپ اگر رات کو گرمیوں میں اکثر لوگ دودھ سوڈا پیتے ہیں, اس کی تاثیر اور ہوتی ہے. گرم دودھ کر کے پیتے ہیں, اس کی تاثیر اور ہوتی ہے, تاثیر چینج ہوتی ہے گرم اور ٹھنڈی. صحیح ہے, بہت شکریہ.